مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے تھے کہ میرا ذہن یہ تھا کہ شاید سفید داڑھی میری ہوگی، ان دنوں میں جا کر رب کریم مجھے علم حدیث پڑھانے کی خدمات دیں گے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ جس وقت میں نے اسباق مکمل کر لیے اور باقی ترتیبیں پوری ہو گئیں، کتابیں پڑھانے میں آئی، تو مجھے اللہ نے علم حدیث کی خدمت بھی ساتھ دے دی۔ اور ایسی علم حدیث کی خدمت ہے، یقین مانیے آپ حیران ہوں گے۔ عرب و عجم میں حضرت شیخ زکریا کا کام ہے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خدمات جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ایک کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، یہ امام مالک نے اس وقت رحمہ اللہ لکھی ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا ان کی والدہ سے۔ امام بخاری کی پیدائش سے کئی سال پہلے موطا امام مالک لکھی، امام مالک رحمہ اللہ نے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اوجز المسالک، 16 جلدوں میں ہے، پرانی جلد 6 ہیں، وہ چھوٹے بڑے موٹے موٹے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی انداز میں 300-400 صفحات میں 16 جلد ان کی پوری کر کے چھپ گئی ہیں۔ بڑے بڑے عرب علماء اس کو پڑھتے ہیں، ایسے ایسے علماء پڑھتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائے۔ عرب میں آپ کبھی جا کر دیکھو، مالکی حضرات سے ملو، امام مالک رحمہ اللہ کے فالوور سے، وہ کہتے ہیں یقین مانے ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے اس حدیث پاک کی شرح کو سمجھنا ہے نا اپنے امام کے علوم اور رسول اللہ کے فرمان کو، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے سمجھیں گے۔ اور 14 سال تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے سنن ابی داؤد، اس کی شرح بذل المجود اپنے شیخ کی لکھی ہوئی کے لیے 14 سال زندگی کے صرف کیے ہیں۔ میرے پاس وہ شرح 9 جلدوں میں موجود ہے، آپ بذل المجود کی زیارت کریں اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ کے اس پہ خدمات دیکھیں، بندہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ حدیث پاک کے ایک لفظ ہوتے ہیں، اس کے مطالب بتاتے ہیں، اس صحابی سے لیں تو یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب، اس صحابی نے، اہل بیت نے، پیغمبر علیہ السلام کے شاگردوں نے یوں مطالب بتائے ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں لیکن سنے صحابہ نے، ان نے یوں عمل کر کے دکھایا ہے، جو تجھے مجھے سمجھ آتا ہے وہ نہیں ہے، حضور کے اہل بیت اور صحابہ نے جو حضور سے سمجھا ہے وہی مطلب سچا ہے۔ اس طرح لکھنا، اس طرح خدمت، یہ رہتی دنیا تک ایک نامی گرامی کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی شرح ان کے استاذ نے الکواکب الدراری کے نام سے، الکوکب الدری کے نام سے جو جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس پر حضرت کا حاشیہ، لامع الدراری صحیح بخاری کی شرح پر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا حاشیہ اور اس کی گائیڈ ہے اور پوری تفصیل ہے۔ آج ہم سائنس کی، ہم بیالوجی کی، ہم ریاضی کی اور انگلش کی گائیڈیں اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں، وہ حل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کتاب کو، اس کا گائیڈ لکھنے والا شیخ زکریا نے قرآن پاک اور رسول اللہ کے فرمان کی گائیڈ لکھی، یعنی ایک ایک چیز کو حل کیا۔ اور ابھی حال ہی میں ان کے خلیفہ مجاز مخدوم مکرم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، رب کریم اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی اس شخص کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے، مکہ مکرمہ کے باسی، ان کی وفات ہوئی ڈربن میں، جنوبی افریقہ میں۔ گوگل سرچ کریں، غالباً 5000 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے، لیکن وصیت تھی کہ میں نے رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان کو وہیں جان آفرین کے حوالے کرنا ہے۔ مدینہ طیبہ کے گورنر نے سرکاری آرڈر کے ساتھ، سرکاری پروٹوکول پہ وہاں سے حضرت کو منگوا کر ان کی قبر جنت البقیع میں بنوائی۔ یوں عاشق ہوتے ہیں۔ یہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ ہے۔ میں نے حضرت مکی رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، یقین مانے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کے بندے کو سمجھ آتا کہ کیا رب کریم کے نور اس کے چہرے پہ برس ہے۔ میں نے مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کی زیارت بھی کی اور کئی عرصہ وقت بھی ان کی خدمت میں گزارا ہے۔ وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز رہے ہیں۔ اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر آپ آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، وہ نور کی برسات ہوتی اس کے چہرے پہ۔ آپ اور میں گن کے درود پڑھتے ہیں، 100 200 500 1000، حضرت مولانا کے کروڑ خرب ارب ہا درود ہوتے جو رسالت مآب کے روز اقدس پر پیش ہوتے، اپنی طرف سے، خواتین جو ان سے بیعت تھی ان کی طرف سے، مرد جو ان سے بیعت سے ان کی طرف سے، ان کے تحت جو مدارس چلتے تھے، مساجد تھے، مکاتب تھے، اسکول تھے، جتنے ادارے چلتے تھے، ان سب میں ذمہ داری تھی کہ اسکول والے بچوں کو 15 منٹ فارغ کرا دے، ڈرل کا پیریڈ دینا دے دے، 15 منٹ میں صرف یہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ کے جمع کریں، اور حضرت رحمہ اللہ اس کو لے کر جاتے اور روز اقدس پر پیش کرتے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسالت مآب علیہ السلام کے مواجہ شریف پہ جاتے چہرہ اقدس کی طرف، لیکن
اکثر عادت ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کی سائڈ روضہ اقدس کے ادھر ٹھہرتے اور یہ لفظ فرماتے تھے کہ ہمیں حضور پاک کا سامنا کرنے کی جرت کیسے ہو۔ آپ دیکھو ان بزرگوں کے احتیاط اور ان کے تجربے کو دیکھو۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، میں ان کے لیے کچھ لفظ بولوں نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس فیلنگز ہے، احساس ہے جو میں بتا سکتا ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے شخص کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی للہیت اور تقویٰ کو بتانے کے لیے۔ یہ ان کے تو خلفاء ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت مولانا شہید اسلام، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز رہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی کو جس شخص نے دیکھا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وقت کے ایک امام غزالی کو دیکھا ہے جس کو رب نے کیا سے کیا عطا فرمایا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا کے نائب امیر رہے ہیں، اور شہادت بھی ختم نبوت کے مشن پہ ہوئی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے تمام بڑے جید علماء کرام کے شیخ الشیوخ سمجھے جاتے ہیں، اور مولانا یوسف لدھیانوی وہ ہیں، انہوں نے قادیانیت کے خلاف وہ کام کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا جو چوتھا پوتا تھا وہ چیخ اٹھا کہ پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں، عرب و عجم میں مجھے جانا پڑے، مولانا یوسف لدھیانوی اور مسلمانوں کا کام حضور پاک کی ختم نبوت میں ہمارے خلاف موجود ہے۔ تو اس نے پھر اپنے دشمنوں کی لسٹ شائع کی کہ پوری دنیا میں مرزا قادیانی اور ان کے فالوورز کے دشمن کون ہیں، ان سے محتاط رہو۔ اس پہ حضرت مولانا کو اوپر نام لکھا، مولانا یوسف لدھیانوی کا، اور وہ لسٹ انہوں نے شائع کی قادیانیوں میں۔ وہ لسٹ شائع ہوتے ہوتے مولانا یوسف لدھیانوی کے پاس کسی نے پہنچا دی۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ محدث ہے، اس نے بیٹھ کے جو جواب لکھا ہے نا، وہ آب زر سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جواب لکھا اور اس جواب پہ کہا کہ بطور انسانیت میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مٹھائی کا ڈبہ لیا، اس کے ساتھ لف کیا، اور لنڈن اس کے پاس اس کو بائی ڈاک روانہ کیا کہ یہ مٹھائی جا کر اسے دے دو، میں بطور انسانیت اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو پتہ نہیں نیکیاں کیا ہوں گی، میں اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، تو نے میری نجات کا راستہ آسان کر دیا۔ میں رب کے دربار میں جا کے کہوں گا مولا میری اور کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے دلوں کے بید۔ لیکن رسول اللہ کا دشمن اول، اس دھرتی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، حضور کی ختم نبوت کا منکر، اس قادیانی بے ایمان نے اس فقیر کو اپنا دشمن شمار کیا کہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلیفہ ہے۔ میرے دوستوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے کہاں اپنے شاگرد اور افراد پیدا نہیں کیے، اور کہاں نہیں۔ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا نا اور وہ کہتا حضرت میں حج پر جا رہا ہوں، کوئی کام، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی کام، ایک ہی کام بتاتے تھے، کہا میری طرف سے کوئی طواف کر لینا، وہاں جا کر 2 نفل پڑھ لینا، کبھی اور کوئی کام نہیں بتا۔ اور احادیث پاک لکھتے اور ایسی شروحات لکھتے، اور سب کچھ لکھ کے جب تھک ہار جاتے، گویا میں کہتا ہوں جسم پسینے سے شرار بور ہوتا، تھکاوٹ انتہا کو ہوتی، رات کا آخری لمحہ ہوتا، شیخ زکریا رب کے سامنے تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے ایک ہی دعا مانگتا، اللہ اگر میری یہ خدمت حدیث قبول ہے تو جس شخص کی باتوں کی میں نے خدمت کی ہے، ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں مجھے قبر عطا فرما۔ آج آپ تشریف لے جائیں، میں گیا ہوں، رسول اللہ کے قدم مبارک ہیں باب البقیع کی طرف۔ آپ باب البقیع نکلیے، گیٹ نمبر 38 سامنے ہے مسجد نبوی کا، بڑے گیٹوں میں، اس گیٹ کو کراس کیجئے، سامنے جنت البقیع، امام مالک رحمۃ اللہ قبر ملے گی، امام نافع رحمۃ اللہ قبر ملے گی، اس کی سیدھ میں حضرت شیخ زکریا کی قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہے شخص۔ یعنی اس طرح علم، ان کا جو گھر تھا نا حضرت شیخ زکریا کا، رب نے یہ کرم کیا کہ وہ مسجد نبوی کی توسیع میں آ گیا، وہ گھر جس مدرسے میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے، شاید میں بھول رہا ہوں وہ گھر ہے یا ان کا مدرسہ ہے جہاں یہ دین کی خدمت کے لیے بیٹھتے تھے، غالباً ان کا مدرسہ ہے۔ وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو میں نے جو مدینہ طیبہ کے باسیوں سے سنا اور نشاندہی کی ہے نا، وہ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ باب بلال پر آپ جائیے، باب بلال آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں بتاتا ہوں، آپ کا یہ بایاں کندھا باب جبریل کی طرف ہو، باب جبریل کی طرف جب آپ کا بایاں کندھا ہوگا، آپ کی کمر قبلے کو ہوگی، آپ کا منہ مشرق کو ہوگا مدینہ طیبہ میں، اور سامنے باب بلال ہے،
باب بلال سے تھوڑا آگے جائیے، اس جگہ جو دو بڑے ستون ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ بیٹھ کے حدیث کی خدمت فرمایا کرتے تھے، آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے کیا سے کیا رتبے، مرتبے، درجے، حیثیتیں عطا فرمائی ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔